الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ مل کر پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ربیع النور شریف کا آج پہلا دن ہے، تو جمعے والے دن بھی اعلان کیا، باقاعدہ پوسٹر بھی لگ چکے ہیں کہ یہ 30 روزہ بعد نماز عصر روزانہ 10 منٹ جو ہے وہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف موضوعات پر ہوں گے، تو احباب اس میں شرکت فرما کر حضور علیہ السلام کا ذکر سن کر اپنے دلوں کو منور کیجئے گا۔ یہ یاد رکھ لیجئے، ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ میں وہی بیٹھتے ہیں جو حضور علیہ السلام سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں اور حضور علیہ السلام کے ساتھ پیار اور عشق رکھنے والے حقیقی طور پر ہوتے ہیں۔ ویسے تو ہم گھنٹوں گھنٹہ جو ہے وہ گزار دیتے ہیں، لیکن یہ 10 منٹ ہمیں زیادہ گرام نظر آتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں۔ تو ہم انشاءاللہ جو ہے وہ 10 منٹوں میں حضور علیہ السلام کی شان اور عظمت کے حوالے بات کریں گے کہ آج کا ہمارا موضوع حضور علیہ السلام کی محبت کے واجب ہونے اور اس کے اجر و ثواب کے لیے ہے۔ تو جو میں نے آیت کریمہ پڑھی اس کا ترجمہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اگر تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے بیٹیاں، تمہارے بھائی بہنیں اور تمہاری بیویاں اور تمہارے دیگر رشتہ دار اور تمہارے اموال جو تم نے محنت سے کمائے ہیں اور تجارت و کاروبار جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو اور وہ مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں، تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں فرماتا۔ فرمایا اگر بیوی بچے، مال اور جو ہے وہ والدین اور دیگر جو ہے وہ تجارت کا سامان اور مکان جن کو ہم پسند کرتے ہیں بڑے بڑے عالیشان، ان کی محبت اگر اللہ اس کے رسول سے محبت بڑھ جائے، ان کی محبت، اولاد کی محبت رسول سے بڑھ جائے، اور اسی طرح مکانات کی محبت اگر حضور سے بڑھ جائے، اور اسی طرح والدین کی محبت اگر حضور سے بڑھ جائے، بیوی بچوں کی محبت اگر حضور سے بڑھ جائے، تو پھر کیا انتظار ہے؟ فرمایا پھر اللہ کا عذاب ان پر آتا ہے جو محبت دنیا کو حضور علیہ السلام کی محبت سے زیادہ مانتے ہیں۔ لہذا فرمایا مال، دولت، عزت، بیوی بچے، والدین، سب سے زیادہ محبت کس سے کرنی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی ہے۔ محبت کس سے کرنی ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی ہے۔ اور دوسری آیت کریمہ میں خدائے لم جلال نے فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء، فرمایا اے حبیب ہم بار بار آپ کے رخ انور کا آسمان کی طرف پلٹنا دیکھ رہے ہیں، سو ہم ضرور بالضرور آپ کو اسی قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس پر آپ راضی ہیں، پس اپنا رخ ابھی مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو بس اپنے چہرے اسی طرف پھیر لو۔ محبوب علیہ السلام پسند فرماتے تھے
کہ مسجد حرام کی طرف جو ہے وہ منہ کر کے نماز پڑھی جائے۔ جب مدینہ طیبہ آپ تشریف لے کر آئے تو آپ جو ہے وہ مسجد اقصی کی طرف جو ہے وہ منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو ایک دن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نماز پڑھا رہے تھے تو بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دیکھا تو کریم خدا نے وہی نازل فرما دی، اے محبوب ہم بار بار آپ کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، لہذا سو جو آپ محبت کر رہے ہیں، جس کی طرف آپ کا دل چاہ رہا ہے، مسجد حرام کی طرف اپنا قبلہ اپنا چہرہ پھیر لیجئے اور میں خدا اسی مسجد حرام کو ایمان والوں کا قبلہ بنا دوں گا۔ اور جہاں کہیں ایمان والے ہیں دنیا کے کسی کونے میں، انہیں چاہیے وہ امام الانبیاء محبوب کبریا احمد مجتبیٰ نور خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہوئے، حضور کی تابعداری کرتے ہوئے مسجد اقصی سے منہ پھیر کر مسجد حرام کی طرف کر لیں، اور ان کی نماز اس طرح اللہ کے ہاں قابل قبول ہو جائے گی۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی یہ محبت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بتائی ہے۔ حضور سے محبت، حضور سے پیار، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں حکم فرمایا ہے۔ حضور سے ربط، حضور سے تعلق، حضور سے رشتہ، حضور سے وابستگی، اس کا طریقہ، اس کا جو ہے وہ لہجہ، اس کا جو ہے وہ سارا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ اور حدیث پاک میں کیا ملتا ہے؟ حدیث پاک میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والد یعنی والدین اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جبکہ وہ اپنے والدین، بیوی، بچے، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ میں محمد سے محبت نہ کرے۔ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ تو قرآن کا درس ہم نے کیا سنا ابھی؟ فرمایا بیوی، بچے، والدین سب سے زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور حدیث پاک میں ہم نے ابھی کیا سنا؟ فرمایا سب سے زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اور آج کی حدیث مبارکہ آخری سنیے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ کسی آدمی نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب قائم ہوگی؟ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جو پوچھنے والے پوچھ رہے ہو کہ قیامت کب قائم ہوگی، ذرا بتاؤ تو صحیح قیامت کے لیے کچھ تیاری کی ہے؟ قیامت کے لیے کچھ تیاری کی ہے؟ تو فرمایا اس شخص نے آگے سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اتنے اعمال تو نہیں ہے، میرے پاس اتنی نمازیں تو نہیں ہیں، میرے پاس اتنی زکاتیں تو نہیں ہیں، میرے پاس اتنی حجیں تو نہیں ہیں، میرے پاس اتنے صدقات و خیرات تو نہیں ہیں، پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوائے ان کے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ میرے پاس اور زیادہ اعمال تو نہیں ہے پر اتنا ضرور ہے، یا رسول اللہ میں خدا سے اور آپ سے محبت کرتا ہوں، اسی محبت کو اپنے دل میں سما رکھا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے پھر دوست یاد رکھ لے جس سے تم محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں سب سے زیادہ خوشی اسی بات پر ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن سے تم محبت کرتے ہو دنیا میں، جن کی محبت کا دم بھرتے ہو تم دنیا میں، کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ تو ہم تو اپنے دل میں خدا کی محبت رکھتے ہیں اور اس کے مصطفیٰ کی محبت رکھتے ہیں اور حضور علیہ السلام کے اصحاب کی محبت رکھتے ہیں اور حضور کی اہل بیت کی محبت رکھتے ہیں، حضرت ابو بکر کی محبت رکھتے ہیں اور حضرت عمر کی محبت رکھتے ہیں، اور ہمیں یقین ہے اور اس پر حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق کل قیامت کے دن اللہ ہمیں انہی کے ساتھ اٹھائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کریم خدا ہمیں ہمیشہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی سچی محبت کرنے والا بنائے، اور جس طرح شاعر مشرق نے یہی فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔
اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔